بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یکم ذی الحج 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 صحابہ کے ہمراہ مدینہ میں عمرے کے ارادے سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے جو کہ حدیبیہ کے مقام پر جا کر بیٹھ گئی۔ حدیبیہ ایک گاؤں ہے جو مکہ مکرمہ سے 12 میل کے فاصلے کی جانب پر واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو قیام کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ نے جب قیام کیا تو دوران قیام ہی آپ کو یہ اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ نے ان کی آمد کو غلط اندازے میں لیا ہے اور ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو قریش مکہ کی طرف مکہ معظمہ میں پیغام دے کر بھیجا کہ وہ معززین مکہ کو جا کر بتائیں کہ ہم لڑنے یا جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم تو صرف اللہ پاک کے گھر کی زیارت اور طواف کعبہ کے لیے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی محبوب خدا کا یہ پیغام لے کر بحیثیت قاصد قریش مکہ کی طرف چلے گئے۔ جب آپ رضی اللہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو آپ کی ملاقات ابان بن سعید سے ہوئی۔ آپ رضی اللہ ان کے ساتھ گھر روانہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ نے ابان بن سعید کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ابو سفیان اور دیگر معززین مکہ کو جا کر سنایا۔ اس پیغام میں کے جواب میں انہوں نے اس سال تو مسلمان اور ان کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ نہیں آنے دیں گے، ہاں اگر تم طواف کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اجازت ہے۔ آپ رضی اللہ نے جواب دیا کہ میں اس وقت تک کعبہ شریف کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام طواف کعبہ نہ کر لیں۔ اس انکار کے بعد معززین مکہ نے حضرت عثمان غنی کو اپنے پاس روک لیا۔ اس کی تاخیر کی وجہ سے لشکر اسلام میں یہ افواہ پھیلائی گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت عثمان رضی اللہ کا پتہ چلا تو مسلمانوں کے دلوں میں قتل عثمان رضی اللہ کا بدلہ لینے کے لیے کفار سے مقابلہ کرنے کا جوش پیدا ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام اس بات پر بیعت لی کہ جب تک ہم عثمان رضی اللہ کی شہادت کا بدلہ نہیں لے لیتے تب تک میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہ کریں گے، خواہ ہماری جانیں ہی کیوں نہ چلی جائیں۔ اس بیعت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ حضرت عثمان غنی کی طرف سے بیعت کے لیے پیش کیا۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس پر ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کرتے تھے۔ حضرت عثمان کی شہادت عبداللہ بن سبا اور مروان کی شرارتوں سے واقع ہوئی۔ مصریوں کے اصرار پر صحابہ کرام کی ایک جماعت حضرت عثمان غنی کے پاس آئی اور گورنر مصر کی معزولی کا مطالبہ کیا۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا جس کو تم پسند کرتے ہو میں اس کو گورنر بنا دیتا ہوں۔ انہوں نے حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ رضی اللہ نے جب محمد ابو بکر کو گورنر بنا کر مصر روانہ کر دیا، ان کے ساتھ مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد روانہ ہوئی تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ ادھر مروان نے مصر کے پہلے گورنر کو ایک خط لکھا جس میں تحریر کیا، یہ خط امیر المؤمنین کی طرف سے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ہی محمد ابو بکر اور ان کے ساتھی تمہارے ہاں پہنچے تو ان سب کو قتل کر دینا اور خفیہ طور پر حضرت عثمان رضی اللہ کی مہر لگا کر آپ ہی کے غلام کو اونٹ پر سوار کر کے مصر روانہ کر دیا۔ راستے میں یہ لوگ اور غلام باہم مل گئے۔ انہوں نے اس غلام سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا امیر المؤمنین کا ایک پیغام لے کر مصر جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مصر کا گورنر تو ہمارے ساتھ ہے، جو پیغام ہے انہیں کہو۔ اس نے کہا یہ نہیں، جو مصر میں ہے ان کی بات کی ہے۔ اس پر لوگوں کو شک ہو گیا کہ وہ کہنے لگے کہ تیرے پاس کوئی خط تو نہیں؟ وہ غلام کہنے لگا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ چنانچہ انہوں نے غلام کی تلاشی لی تو خط نکل آیا۔ جب خط پڑھا تو اس میں تحریر تھا کہ جب یہ خط حضرت عثمان رضی اللہ کی طرف سے ہے، لوگوں نے محمد بن ابو بکر کو زبردستی حاکم مقرر کر دیا ہے، لہٰذا جس وقت یہ مصر پہنچے تو انہیں فوراً قتل کر دینا۔ یہ خط پڑھ کر سب غصے میں بھڑک گئے۔ وہ مدینہ منورہ گئے، تمام صحابہ کو جمع کیا اور خط سنایا۔ صحابہ کرام وہ خط لے کر حضرت عثمان رضی اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ یہ خط آپ نے لکھوایا ہے۔ حضرت عثمان نے لا علمی اظہار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا امیر المومنین آپ حکم دیں ہم ان سے لڑائی کر کے انہیں بھگا دیں۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا تمہیں قسم ہے پیدا کرنے والے کی کسی مسلمان کا ایک قطرہ بھی خون نہ بہانا، میں اس کا قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ پھر صحابہ کرام رضی اللہ نے کہا کہ آپ کسی اور جگہ چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ سرکار کے قدموں میں میری جان نکل جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے بعد آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور خط کے بارے میں اپنی لا علمی کا اظہار فرما ہی رہے تھے کہ ظالموں نے آپ پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔
یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو کر زخمی حالت میں ممبر سے نیچے گر پڑے۔ لوگ آپ کو اسی حالت میں اٹھا کر لے آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ نے آپ کی حالت دیکھ کر ایک بار پھر کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ آپ رضی اللہ نے منع فرما دیا۔ اب ایک بار پھر سینکڑوں کی تعداد میں بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور کہنے لگے کہ اب بغیر قتل کے نہ چھوڑیں گے، اور ہر چیز کا مکان کے اندر آنا جانا حتیٰ کہ پانی تک بند کر دیا تھا۔ گھر میں کھانے پینے کی ہر چیز ختم ہو گئی تھی۔ جب پانی بند ہوئے 7 دن گزر گئے تو حضرت عثمان نے کھڑکی سے سر مبارک باہر نکال کر آواز دی کہ کوئی آج عثمان کو پانی کا ایک پیالہ پلا دے تو میں وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر پر پیالہ مجھے عطا فرمائیں گے، میں اسی پیالے سے دوں گا۔ جب حضرت علی کو پتہ چلا تو آپ نے 3 مشکیں پانی سے بھر دیں اور آپ رضی اللہ کے مکان کے قریب پہنچے تو باغیوں نے مشکوں میں چھریاں مار کر انہیں چھلنی کر دیا، جس سے پانی باہر بہہ گیا۔ اس کے بعد ام المؤمنین حبیبہ بھی پانی کی ایک مشک لے کر خچر پر سوار ہو کر آئی۔ جب ان ظالموں نے ان کی بھی پرواہ نہ کی اور خچر کے منہ پر چھریاں ماری، جس سے وہ آگے بھاگ گیا اور حضرت حبیبہ بمشکل گرنے سے بچی۔ یہ دیکھ کر اہل مدینہ کو بہت غصہ آیا اور تلواریں لے کر حضرت عثمان رضی اللہ سے عرض کیا کہ اب تو ہمیں لڑنے کی اجازت دو۔ آپ رضی اللہ نے پھر منع فرما دیا۔ اس کے بعد ظالموں نے آپ رضی اللہ کے مکان کو آگ لگا دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ نماز پڑھ رہے تھے، گھر جل رہا تھا، مگر آپ رضی اللہ کی نماز میں ذرا سا بھی فرق نہ آیا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ چند باغی دیوار پھاند کر مکان کے اندر داخل ہو گئے، جن میں محمد بن ابی بکر آپ کی داڑھی مبارک کو پکڑ کر ہلانا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا اگر تیرا باپ آج زندہ ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا، چنانچہ وہ تو اس بات سے شرم کھا کر بھاگ گیا۔ ایک ظالم سودا بن جبران نے آپ رضی اللہ کا گلا گھونٹا اور آپ نے آپ کے چہرے پر تماچے مارنے شروع کر دیے۔ پھر اس نے ایک تلوار کا وار کیا، جس سے آپ کی زوجہ حضرت نائلہ کی انگلیاں روکتے ہوئے کٹ گئی اور آپ رضی اللہ کا اپنا ہاتھ بھی کٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس پر آپ رضی اللہ نے فرمایا یہ وہ ہاتھ تھا جو وہی لکھا کرتا تھا، آج یہ راہ مولا میں کٹا ہے۔ یہ وہ ہاتھ تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور جس دن سے اس ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ کہا، یہ کسی گندی چیز پر نہ گیا۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا بے خبرو ذرا اس ہاتھ کو اچھی طرح دفن کرنا۔ اس کے بعد ایک اور ظالم نے آپ رضی اللہ پر چھری سے وار کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح آپ تلاوت قرآن مجید اور کلمہ شریف کا ورد کرتے ہوئے 18 ذی الحج بروز جمعۃ المبارک کو شہادت نوش فرمائی۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔